کل میرا بینک جانا ہوا کسی کام سے تو وہ بار بار کہنے لگے چائے منگوائیں چائے منگوائیں چائے منگوائیں. میں نے کہا نہیں بھائی چائے نہیں منگوائیں, میں تو چائے ویسے بھی نہیں پیتا. تو انہوں نے کہا اصل میں اس وجہ سے نہیں پی رہے کہ بینک کی ہے نا. میں نے کہا جی اس وجہ سے, ویسے بھی نہیں پی رہا لیکن اس وجہ سے بھی نہیں پی رہا کہ بینک کی ہے. کیوں بھائی, پابندی لگائی ہے نا اللہ نے. بینک اب یہاں اشکال در اشکال, لوگ کہتے ہیں تو سارا پیسہ ہی بینکوں سے آ رہا ہے پھر سب کچھ ہی حرام ہو جانا چاہیے. یہ بات خوب یاد رکھیں, بینک میں 2 قسم کے اماؤنٹ ہوتے ہیں. ایک تو وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے, میں نے اور آپ نے کھولے ہوئے ہوں, رکھے ہوئے ہوں, اس میں پیسے وہ حلال بچتوں سے لوگوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس پہ جو بینک سود دیتا ہے آپ کو وہ حرام رقم ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح بینک میں حرام رقم کا ریشو بہت تھوڑا ہوتا ہے. بینک جب لوگوں کو قرض دیتا ہے وہ بھی حلال ہیں. کمپنیاں, لوگ کہتے ہیں نا, تو جتنی کمپنیاں چل رہی ہیں سب بینکوں سے قرضہ لے کے چل رہی ہیں. تو وہ جو بینکوں سے انہوں نے قرضہ لیا ہے وہ رقمیں حلال تھیں, وہ حرام نہیں ہیں, وہ سود کی رقمیں نہیں ہیں. سود وہ رقم ہوگی جو یہ کمپنیاں بینک کو دیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ 2% 3% ہوتی ہیں, تو وہ سود کی رقم حرام ہوتی ہے. اس رقم سے جو کچھ خریدا جائے گا یا کمپنی بنائی جائے گی یا جہاں وہ انویسٹ کیا جائے گا وہ آمدن کیا ہوگی, حرام ہوگی. تو کمپنیاں جو بینک سے قرضہ لے کے پروڈکٹ بناتی ہیں وہ پروڈکٹ حرام نہیں ہوتی, اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کی حلال رقمیں بینک اٹھا کے ان کو دے دیتا ہے. البتہ کمپنی کے لیے بینک سے قرضہ لینا بہرحال حرام ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سودی لین دین میں گواہ بننے والے پر اور سودی معاملات کو لکھنے والے پر, چاروں پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ چونکہ لعنتی عمل ہے, گناہ ضرور ہے, مگر اس میں حرام رقم کون سی ہوتی ہے, حلال کون سی ہوتی ہے, اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہر آدمی سود کھا رہا ہے, بچنا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے بھائی؟ تو پھر سوال پیدا ہو گیا کہ پھر جو بینک والے چائے پلاتے ہیں وہ بھی تو زیادہ تر حلال رقمیں ہیں, وہ بھی حلال ہونی چاہیے. وہ حلال اس لیے نہیں ہے کہ وہ بینک والا چائے اپنے پیسوں سے پلا رہا ہوتا ہے, تو چونکہ اس کی جاب جائز نہیں ہے, جاب جائز نہیں ہے, تو جاب کے عوض میں جو تنخواہ ملے گی, اگرچہ وہ تنخواہ حلال پیسوں سے ہوگی, بینک مشترکہ اکاؤنٹ میں سے اٹھا کے پیسے دیتا ہے نا اس کو, تو وہ حلال رقم بینک پیسے دے رہا ہے, مگر دیکھ جس کام کے عوض میں رہا ہے وہ کام کیا ہے, غلط. کسی بھی پیسے کے حرام ہونے کی 2 وجہ ہوتی ہیں, تھوڑے تھوڑے مسائل بھی سیکھ لینا. حرام 2 وجہ ہوتی ہیں, ایک یہ کہ کام جائز نہ ہو, اور ایک یہ کہ کام تو جائز ہے مگر آپ کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. اب میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھا کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھو ایک آدمی نے چوری کی, چوری کا عمل حرام ہے نا. اس چوری کے بدلے میں جس کے لیے چوری کی اس نے اس کو اپنے حلال پیسوں میں سے, خون پسینے کی کمائی میں سے 50 روپے پکڑا دیے. کس خوشی میں پکڑا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, چوری کی ہے. تو چور کے لیے یہ پیسے حلال ہوں گے؟ نہیں, کیونکہ وہ پیسے تو حلال پیسوں میں سے دے رہا ہے, مگر کام جو چور نے کیا وہ غلط کیا. تو غلط کام کے بدلے میں جو پیسے مل رہے ہیں چاہے وہ حلال پیسے ہی ہوں, چور کے لیے کیا بن جائیں گے, وہ حرام. جب چور کی ملکیت میں آ گئے تو اب سب کے لیے حرام ہو گئے, سمجھ رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ چور نے کہیں سے 50 روپے چرائے, اب چور نے کسی کے ذمہ کام لگایا کہ تم میرا یہ کام کر دو جو حلال کام ہے اور میں تمہیں 50 روپے دوں گا. اب چور وہی 50 روپے اٹھا کے آپ کو دے رہا ہے, تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ کام تو آپ جائز کر رہے ہیں, لیکن جو پیسے تھے نا چور کے پاس وہ پیسے کیا تھے, حرام کے تھے. سمجھ رہے ہیں. اگر حلال و حرام مکس ہو جائے, مثلاً ایک آدمی چور بھی ہے اور کچھ جائز کام بھی کرتا ہے, گڑھے بھی کھودتا ہے, کنواں بھی کھودتا ہے, تو 50 روپے حرام کے آئے اور ادھر سے 50 روپے حلال کے آئے, یا اور بھی پیسے حلال کے آئے, مکس کر دیے.
پھر وہ چور کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں، میں آپ کو تنخواہ دوں گا. آپ نے چور کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا تو ٹیوشن تو پڑھانا جائز ہے نا، چاہے چور کا بچہ ہو. کیا خیال ہے؟ یا ڈاکو کا بچہ ہو، بلکہ ثواب ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ آپ کی ٹیوشن کی وجہ سے چوری نہ کرے. تو اب چور نے اس رقم سے اٹھا کے آپ کو پیسے دے دیے. اب اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی. تو اس میں دیکھا جائے گا زیادہ کیا ہے، اس کی سورس آف انکم زیادہ تر اگر حلال ہے تو آپ کے لیے وہ پیسے حلال سمجھے جائیں گے. سورس آف انکم زیادہ تر حرام ہے تو آپ کے لیے وہ پیسے حرام سمجھے جائیں گے. تو خیر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بینک کی بات آتی ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ابے یہ تو سارے سود پہ چل رہے ہیں، یہ چائے حرام ہو گئی، تنخواہیں حلال ہیں، سب کی تنخواہیں بینک سے جاتے ہیں. یہ مولوی لوگ کہتے ہیں بینک سودی بینک میں جو جاب کرتا ہو اس سے چائے پینا تو جائز نہیں ہے، لیکن ویسے تنخواہیں بینکوں سے آ رہی ہیں، نوٹ اسٹیٹ بینک چھاپ رہا ہے، یہ سب حلال ہو گیا. واہ بھائی واہ، گڑ کھاؤ اور گلگلوں سے پرہیز کرو. اس قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو ایک بات یاد رکھو، یہ جو مولوی لوگ ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اتنا مکھنچو نہ سمجھا کرو مولویوں کو کہ بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بالکل عجیب سی مخلوق ہے، ان کو بالکل فالو نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ دنیا کے نہ آخرت کے. ایسا نہیں ہے، اتنے فارغ نہیں ہوتے.